اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، وہ شوہر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ تمہارا شوہر ہی ہوتا، تم اپنے شوہر کو ہی سجدہ کرتی۔ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی شوہر کو یہ 3 جملے نہ بولنا۔ اگر شوہر کو یہ 3 جملے بولو گی تو یاد رکھنا معاشرے میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گی، تباہ و برباد ہو جاؤ گی، دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار۔ یہ 3 جملے بولنے کا سب سے بڑا نقصان تمہارے لیے یہ ہے کہ موت کے وقت تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ آخر وہ 3 جملے کون کون سے ہیں؟ وہ 3 جملے بتانے سے پہلے خدارا شوہر کی قدر کرو۔ شوہر کی قدر و قیمت ایک بیوہ عورت سے جا کے پوچھو، بیوہ عورت سے جا کے پوچھو جس کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں، اس کے بچے یتیموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی بیٹیاں دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے دوسروں کے اترے ہوئے جوتے پہنتے ہیں۔ شوہر کے بغیر وہ گلیوں بازاروں میں اکیلی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں اللہ کے بعد۔ ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کسی کی ہوس کا نشانہ نہ بن جاؤں۔ کاش میرا شوہر زندہ ہوتا، میری ضروریات کا خیال رکھتا، میری ہر تکلیف میں میرا ساتھ دیتا، میری پریشانی میں، میری مصیبت میں، میرے بخار میں، میری بیماری میں، میری ہر ایک تکلیف میں میرا ساتھ دیتا، مجھے اور میرے بچوں کو خوش رکھتا۔ وہ شوہر جو بیوی بچوں کو خوش رکھنے کے لیے خون پسینہ ایک کر کے دن بھر کماتا ہے، رات بھر کماتا ہے، کیونکہ ایک سچے ساتھی کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ مال دولت کو شاید ہی بیوی کے قدموں میں نہ ڈال سکتا ہو، مگر ہر تکلیف میں بیوی کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ وہ پریشانی میں، وہ مصیبت میں، وہ بیماری میں بیوی کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ اور بدلے میں وہ کیا مانگتا ہے؟ بدلے میں شوہر 2 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے سب کچھ مجھ سے لے لو، میری زندگی، میری جوانی، میرا بڑھاپا، میرا خون، میرا مال، میری دولت، سب کچھ لے لو، بدلے میں 2 چیزیں دے دو۔ وہ کون سی 2 چیزیں؟ نمبر 1 بچوں کی پرورش، بچوں کی اچھی پرورش، بچوں کی اچھی پرورش کرو اور میری اطاعت کرو۔ 2 چیزیں مانگتا ہے۔ جب شوہر تھکا ماندہ گھر پہنچتا ہے تو بیوی کی ایک مسکراہٹ اس کی تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ بیوی ایک بار اسے مسکرا کے دیکھتی ہے، اسے کوئی ٹیبلٹ نہیں دیتی، اسے پیناڈول نہیں دیتی، اسے کوئی دوائی نہیں دیتی، صرف مسکراتی ہے۔ بیوی کا مسکرانا شوہر کی دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کی بیوی زبان دراز تھی، اس کی بیوی کی زبان لمبی تھی۔ ایک دن یہ شخص اپنی بیوی کی زبان درازی کی شکایت کرنے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا۔ حضرت عمر کے گھر گیا، گھر کے اندر سے اس نے بیوی کو حضرت عمر کو ڈانٹتے ہوئے محسوس کیا، اور حضرت عمر بیوی کے سامنے بالکل خاموش کھڑے ہیں، بیوی کا تلخ لہجہ سن رہے ہیں، بیوی کی ڈانٹ سن رہے ہیں اور خود خاموش کھڑے ہیں، بیوی کے سامنے خاموش کھڑے۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے سوچا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے مشہور ہیں، جن کی طبیعت بہت بڑی سخت ہے اور امیر المومنین بھی ہیں، نام عمر ہے جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے، ان کا حال یہ ہے، میرا حال کیا ہوگا؟ وہ عمر بیوی کی ڈانٹ سن رہے ہیں، خاموش کھڑے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کہتا ہے میں واپس چل پڑا۔ یہ شخص بیوی کا شکوہ لے کے جانے والا، بیوی کی شکایت لے کے جانے والا، کہتا ہے میں واپس کو چل پڑا۔ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے، انہوں نے مجھے دیکھا تو آواز دی، بھائی مجھ سے کوئی کام تھا؟ آئے تھے خالی ہاتھ واپس جا رہے ہو؟ خیر تو تھی، کس کام کی وجہ سے حاضر خدمت ہوئے تھے؟ کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ جناب میں اپنی بیوی کی بد اخلاقی اور زبان درازی کی شکایت لے کر آیا تھا، مگر آپ کے گھر کا حال بھی ویسا ہی تھا جیسا میرا تھا۔ اگر امیر المومنین کا حال یہ ہے
تو پھر یہ میرے لیے صبر کا سبق ہے، میں بھی صبر ہی کروں۔ اگر عمر فاروق صبر کر سکتے ہیں تو میرا حق بنتا ہے میں بھی صبر کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی جب یہ باتیں سنی تو آپ مسکرانے لگے، مسکرا کر فرمایا اے بندے، یہ سب اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ اس کے میرے اوپر بہت سارے احسان ہیں، احسان بھی نہیں احسانات ہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے میری یہ جو بیوی ہے جو مجھے ڈانٹ رہی تھی نا، اس کے سامنے اس لیے خاموش کھڑا تھا کہ اس کے میرے اوپر ایک احسان نہیں بہت سارے احسانات ہیں۔ اچھا جی کون سے احسان ہیں؟ فرمایا اب سنتے جاؤ، میری بیوی میرے لیے سالن بناتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، میرے جوتے صاف کرتی ہے، گرمی کے موسم میں 4 گھنٹے کچن میں گزار دیتی ہے، گرمی میں گزار دیتی ہے، سخت گرمی میں آگ جلا کے میرے اور میرے بچوں کے لیے روٹی بناتی ہے، کھانا بناتی ہے، جبکہ یہ وہ کام ہے